قال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام من لا يخفى الاختلاف النيات ولا يعز عنه عاصي العباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا كيف يشاء كاذب المسلمين عدل وعفو تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله العداد المهديين من ركب سفينة من تخلف عنها ضل وغرق وحوى. واسكن عباد الله قبل علول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه عارض واقع الناس وإن تفر منه كنتم في برد مشاهدة. الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال الإمام محمد تقي عليه السلام کہ لم يختلف الجاہل لم يختلف الناس. عزیزان محترم، یہ ایام، یہ مہینہ ماہ رجب المرجب کا کہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت سی مناسبتیں ہیں. امام معصومین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور کل کا دن جو گزرا 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی تاریخ ہے، اور 10 ماہ رجب المرجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. لہذا اسی مناسبت سے آپ حضرات کے ساتھ تو اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو کلمات ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زندگی میں انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو بنائے سنوارے، کس طریقے سے زندگی گزارے، تمام جو ہے پہلو پہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ کیا آداب ہے ہر چیز کے، کیا واجبات ہیں، کیا جو ہے سنت ہے. تمام چیزیں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور انسان جو اسی طریقے سے رواں اور دواں ہے. اور ہمارا نعرہ بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نعرہ بھی ہے کہ ہر ایک جو ہے رواں اور دواں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ تمام چیزیں جو ہے واضح ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں. کہ مثلا جو ہے انسان گاڑی چلا رہا ہے تو کہیں پہ رکنا پڑتا ہے، کہیں جو ہے تیزی سے گاڑی کو چلانا پڑتا ہے، کہیں حرکت نہیں دینا پڑتا ہے، کہیں پہ جو ہے گرین لائٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا کرنا ہے اسے معلوم ہے نا. تمام چیزیں جو ہے سامنے ہے، انسان جو ہے اسی طریقے سے حرکت. بچوں کا اسکول ہو تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کہاں جو ہے ہمیں رکنا ہے یا آہستہ چلنا ہے. تو اسی طریقے سے اہل بیت معصومیہ میں زندہ ہے، اور اس کے جو ہے سنت کو بیان کیا، اس کے واجبات کو بیان کیا. یا مثلا جو ہے آپ لے لیں کھانا کھانا ہے نا، تو اس کے بھی جو ہے کچھ واجبات ہیں، کچھ جو ہے سنت ہے، اور کچھ جو ہے واجب ہے. واجب ہے کہ مثلا جو ہے انسان جب کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلے انسان جو ہے اس نعمت پہ غور کرے. اگر جو ہے 2 روٹی مل رہی ہے تو انسان جو ہے اس نعمت پہ غور کرے کہ یہ 2 روٹی جو ہے ہم تک کیسے پہنچی ہے، کس طریقے سے لوگ کاشتکاری کیے، کھیتی، اور پھر اس کے بعد تمام چیزیں تمام جو ہے صحبتوں سے ہوتے ہوئے جو ہے پھر یہ 2 روٹی جو ہے ہم تک پہنچی ہے نا. لیکن اگر جو ہے خدا نخواستہ 2 چپاتی ملے اور 1 چپاتی تھوڑی جل جائے نا، بی جلا دے، تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے کتنا برہم ہو جاتا ہے نا کہ تمہارا ذہن کہاں ہے، ذہن کہاں رہتا ہے نا. ہو جاتا ہے انسان ناراض ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہو رہا کہ صرف جو ہے ذہن جو ہے موبائل کی طرف ہے، روٹی کی طرف نہیں ہے. لیکن جو ہے انسان یہ غور نہیں کرتا کہ یہ 2 روٹی جو ہم تک پہنچی ہے تو کس طریقے سے یہ روٹی ہم تک پہنچی ہے. لہٰذا جو ہے یہ واجبات میں سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے جو بیان کیا ہے تو پہلے جو ہے یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے بارے میں غور کرے، ہے نا۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد، آ جائیے حضور، بسم اللہ۔ انسان جو ہے اس سلسلے سے غور کرے، پھر اس کے بعد جو ہے جب کھا رہا ہو تو کس طریقے سے کھائے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ تھوڑا تھوڑا لقمہ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد جو ہے منہ میں رکھے، 3 انگلیوں کے ذریعے کھائے، ہے نا۔ بعض افراد جو ہے 5 انگلی کے ذریعے کھاتے ہیں نا، پورا میں جو ہے منہ میں رکھ لیتے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے پھینک رہے ہیں منہ کے اندر، ہے نا۔ تو یہ جو ہے آداب تمام چیزیں ہیں کہ 3 انگلیوں سے اٹھائے اور بیٹھ کر کھائے، دائیں پہلو بیٹھے، ہے نا۔ بعض کھڑے ہو کر بھی کھاتے ہیں نا، جس طریقے سے اونٹ جو ہے کھڑے کھڑا کھاتا ہے اس طریقے سے بھی کھاتے ہیں، بہرحال، ہے نا۔ اب تو سب سسٹم ہے، بوفا وغیرہ، بہرحال ہو سکتا ہے انہیں جو ہے اسی میں سہولیت ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بحث نہیں کرنا، ابھی اس میں سہولیت ہے، انہیں آرام ہے، تو اس طریقے سے وہ کھا رہے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام آداب جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ بیٹھ کر کھاؤ، 3 انگلیوں سے کھاؤ، اور جو تمہارے پاس جو ہے نعمت ہو اسے جو ہے تم کھاؤ۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ بیٹھے روٹی توڑنا شروع کر دیا، پورا گوشت ہی نکال لیا، ہے نا، سب لے لیا، اور ادھر ادھر جو ہے نظریں دوڑا رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے آداب میں سے ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اس بات میں سے ہے کہ انسان جو ہے باوضو ہو کر کھانا کھائے، ہے نا۔ یوں تو ہر وقت باوضو رہے، لیکن جب کھانا کھائے تو باوضو ہو کر کھانا کھائے، اور کھانے کے بعد جو ہے اس نعمت کے سلسلے میں پروردگار کا شکر بجا لائے۔ تو بہرحال یہ جو ہے تمام آداب ہیں، ابھی یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے، سمجھے آپ۔ تو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے دیگر جو ہے آدابات بیان کیا کہ انسان جو ہے کس طریقے سے زندگی گزارے، اسی طریقے سے عقد کے سلسلے میں بھی یہ جو ہے ماہ رجب اور ماہ شعبان ہے، اور ان مہینوں میں جو ہے معصومین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، لہذا جو ہے ان ایام میں جو ہے عقد زیادہ ہوتا ہے، ان ایام میں عقد زیادہ ہوتا ہے، ولادت معصومین علیہ السلام کی تاریخ بھی ہے۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ اس مناسبت سے بھی کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اسلام نے فرمایا، شہزادی سے کہا کہ بیٹی تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے عقد تمہارا علی سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ علی جو ہے ایمان میں قوی ہے۔ تو معلوم یہ بھی ہو گیا کہ صرف جو ہے اگر لڑکا تلاش کر رہا ہے یا لڑکا جو ہے نا لڑکی تلاش کر رہا ہے تو صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جو ہے صاحب ایمان بھی ہو، یعنی دیندار بھی ہو۔ ہم دیکھیں کہ دیندار ہے یا نہیں، نماز کا پابند ہے یا نہیں، روزے کا پابند ہے، رشتہ داروں سے اور ہمسایوں سے جو ہے اس کا سلوک کیسا ہے، داڑھی رکھتا ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں پہ دیکھیں کہ وہ جو ہے دیندار ہے یا نہیں۔ دیکھیں اگر جو ہے دیندار نہیں ہوگا، مثال دے دیں، مثال دے دیں، دیکھیں درخت اگر جڑ جو ہے مضبوط ہے تو پھر جو ہے ہوا چلے لیکن جو ہے درخت اسی طریقے سے صحیح و سالم رہے گا۔ لیکن اگر جو ہے جڑ کمزور ہو پھر جو ہے ہوا چلے تو درخت جو ہے جھک جائے گا، گر جائے گا، ہے نا۔ اگر ایمان کمزور ہے تو کبھی بھی وہ بہک سکتا ہے نا، دولت کے سلسلے سے یا مثلا جو ہے عہدے کو لے کر کبھی بھی کسی وقت جو ہے وہ بہک سکتا ہے۔ لیکن جو ہے اگر دیندار ہے، ایمان قوی ہے تو پھر جو ہے وہ کبھی بہک نہیں سکتا، راہ سے جو ہے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بیٹی معلوم ہے اس لیے کہ علی جو ہے علم میں سب سے زیادہ، اس لیے ہم نے جو ہے آپ کا عقد علی سے کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ضروری ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا، ہے نا، علم کے میدان میں آگے ہو۔ دیکھیں معاشرے میں یہ بھی پایا جاتا ہے نا کہ ارے زیادہ لڑکی کو پڑھا کر کیا کریں گے، آخرکار تو دوسرے گھر جانا ہے نا، یہ بھی جو ہے کہ فکر پایا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یعنی جو ہے اسی طریقے سے ہو، یعنی جتنا جو ہے لڑکا پڑھا لکھا اسی کے مقابل جو ہے نا لڑکی بھی
باصلاحیت ہو. دیکھیں آپ مثلاً بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے اسے شادی کر کے کیا کریں گے، یہ تو صرف جو ہے نا گھریلو کام کر سکتی ہیں بس، یہ بھی جو ہے فکر پایا جاتا ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ دیکھیں تمام چیزوں پہ جو ہے انسان غور کرے، ہے نا. مثلاً مثال کے طور پہ اگر جو ہے بسترا ہے نا، بسترا جو ہے اگر جو ہے بدبودار ہو، اگر آپ جو ہے اس پہ بچے کو سلائیں تو اسے بھی جو ہے محسوس ہوگا، ہے نا. لیکن اگر جو ہے بسترا خوشبودار ہو، پاک اور صاف ہو، تو اگر چھوٹا بچہ اس پہ لیٹا ہوا ہے تو اس کی لطافت محسوس کرے گا، ہے نا. اسی طریقے سے اگر جو ہے لڑکی پڑھی لکھی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے وہی فکر جو ہے بچے میں بھی آئے گا، ہے نا. جیسا خود شیخ مرتضی انصاری ہے نا، جس نے جو ہے ختم المجتہد کہا جاتا تھا، شیخ مرتضی انصاری، جب ان کے پاس لوگ پہنچے اور مبارکباد دیا، کہا کہ مبارک ہو آپ جو ہے اس منزل پہ پہنچ گئے، تو شیخ مرتضی انصاری نے مبارکباد نہ دو، ہماری ماں کو مبارکباد دو، ہے نا. جب ماں کو مبارکباد دیا تو ماں نے کیا کہا کہ جب بھی ہم انہیں دودھ پلاتے تھے تو پہلے باوضو ہوتے تھے، وضو کرتے السلام کے جو ہے اسماء ان کا جو ہے نام لیا کرتے تھے، ان کا ذکر کیا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کہ جو اثر جو ہے ماں میں ہوگا تو وہی فکر جو ہے بچے میں بھی تبدیل ہوگی. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ بیٹی ہم نے جو معروف ان کے اندر. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے بہت اہم چیز ہے نا، امر بالمعروف جو ہے یہ بھی بہت اہم چیز ہے. کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض معاشرے میں جو ہے نیک ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو معاشرے سے الگ سمجھتے ہیں، معاشرے میں نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنا الگ سمجھتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے بہت اہم چیز ہے کہ امر بالمعروف ہے نا. انسان چاہتا ہے نا کہ ہمارا بچہ جو ہے مسجد میں آئے، ہمارا بچہ نماز پڑھے، ہمارا بچہ جو ہے اچھی طریقے سے نماز پڑھے. تو اگر جو ہے صرف یہ ہو کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے، ہمارا بچہ جو ہے مسجد میں ہے، ہمارا بچہ جو ہے یہ کرے، تو یہ جو ہے ایک خود غرضی ہے نا، یہ خود غرضی ہے. لیکن امر بالمعروف اس طریقے سے کہ اب مثلاً جو ہے آپ آ رہے ہیں گھر سے، آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے آپ کا بچہ بھی ہے، مثلاً جو ہے 10 سال کا بچہ ہے، اور دوسرا بچہ بھی وہ جو ہے روڈ پر سڑک پر کھیل رہا ہے. کہ بیٹا بڑے پیار سے محبت سے کہا کہ بیٹا تم بھی چلو مسجد میں نماز پڑھ لو، ہے نا. دیکھو یہ ہمارا بیٹا جا رہا ہے، تم اس کے دوست ہو نا، تم بھی چلو مسجد میں چلو اور تم بھی نماز پڑھ لو. تو اب آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف یہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ پورے معاشرے میں جو ہے اس کے اندر جو ہے شفقت کے اندر جو ہے امر بالمعروف ہے نا دیگر کے بنسبت زیادہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اس لیے ہم نے جو ہے ان سے عہد کیا کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ شجاع اور بہادر ہے. یعنی یہ خاندان میں یہ جو ہے آپ ہی کے خاندان کے لیکن بہادر ہیں. تو دیکھ لیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ شجاعت کا ہے نا یہ بھی تعلق جو ہے نفس سے ہوتا تھے اور بھاگ گئے. کتنا مسکراتے ہیں آپ، ہے نا، مسکراتے ہیں نا. تو معلوم ہوا کہ ایک جو وہ ہے کہ بھاگ گیا، ایک وہ ہے جو جم گیا، ہے نا. تو یہ بھی جو ہے نفس کا ہے نا، نفس کبھی جو ہے گوارا نہیں کرتا ہے نا کہ ہم جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. اور کبھی جو ہے یہی نفس ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ جو ہے میدان سے بھاگ جاتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، مسکراتے بھی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق یعنی معلوم یہ ہوا اس پیغام سے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے بیک گراؤنڈ وغیرہ بھی دیکھے، اس پہ بھی نظر ہو کہ انسان جو ہے وہ شجاع ہو، بہادر ہو. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے سلسلے سے جو قضاوت ہے نا، جو فیصلہ ہے تو وہ علی بہتر ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جج فیصلہ کرتا ہے تو پہلے ہی راؤنڈ میں نہیں کرتا ہے نا، بلاتا رہتا ہے بار بار جو ہے نا
فرقین کو جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. لیکن جو ہے بتایا کہ علی جو ہے وہ ایسے ہیں کہ قرآن کے سلسلے میں جو ہے وہ جو ہے بہترین قضاوت کرتے ہیں. تو تمام چیزیں جو پہلو ہیں اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو آداب ہیں، جو واجبات ہیں، جو مستحبات ہیں، جو سنت ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے، اور یہ جو مناسبتیں ہیں کہ ان مناسبتوں میں ہم اپنے آپ کو جشن کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت کی تاریخ ہے تو ہم جشن مناتے ہیں اور یقیناً منانا چاہیے، ہے نا. یہ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، اسے جو ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے، قومی اور ہر طریقے سے ذمہ داری ہے کہ اسے انجام دے. لیکن وہیں پہ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں ہم اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل کریں. لہذا 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ امام نے جو ہے بیان کیا ہے نا تمام چیزیں جو ہے، اور ہمیں جو ہے سبق لینا چاہیے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارے. تو امام نے فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے اسے موقع دیتا ہے کہ وہ جو ہے نیک کام کرے، اچھے اچھے کام کرے، اچھے عمل کو انجام دے اور برے کاموں سے جو ہے وہ پرہیز کرے. جو مومن ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے اسے موقع دیتا ہے نا. جو کہتے ہیں نا ہم آپ کی انہیں جو ہے توفیق مل گئی ہے نا، ہمیں جو ہے توفیق نہیں ملی، جو کہتے ہیں ہم آپ، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک چیز یہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ موقع دیتا ہے کہ انسان جو ہے نیک کام کو کرے. جیسے اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے نا کہ ہم اور آپ سب جو ہے اس وقت مسجد میں جمع ہے نا، تو فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ موقع دیتا ہے کہ مومن جو ہے وہ نیک کام کرے. پھر جو ہے امام فرماتے ہیں کہ مومن کا جو نفس ہے نا وہ جو ہے تہوکہ دیتا ہے. نفس روح جو ہے نا وہ جو ہے بار بار جو ہے اسے آمادہ جو ہے تہوکہ دیتا رہتا ہے، آمادہ کرتا رہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک عمل انجام دے، یعنی بار بار. اور انسان ظاہر سی بات ہے کہ جو مومن ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے نیک عمل کو انجام دیتا ہے. جو مومن ہوتا ہے اسے جو ہے انجام دیتا ہے. اب مثلا جو ہے مثال کے طور پہ رات بھر کے جگے ہوئے ہیں یا 3 بجے رات میں سوئے، آپ ہے نا 3 بجے رات میں سوئے، لیکن جو صبح کی نماز کا عادی ہوتا ہے تو اس کے باوجود بھی اٹھ کر پڑھ لیتا ہے نا. دل تو نہیں کرتا اٹھنے کا، معلوم ہوا کہ ہے نا 3 بجے رات میں سوئے ہیں نا، لیکن جو عادی ہوتے ہیں تو یہی نفس ہے جو اسے جو ہے توقع دیتا ہے، اسے آمادہ کرتا ہے اور پھر جو ہے اس عمل کو انجام دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے بعد امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ مخلص ہوتا ہے اور وہ جو ہے نصیحت کرتا ہے. مخلص ہوتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور پھر مومن جو ہے اس کی نصیحت کو قبول کرتا ہے. اگر جو ہے کوئی کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے تو پھر وہ نجات کے راستے پہ نہیں آ سکتا، پھر گویا کہ وہ جو ہے مومن نہیں ہے. لہذا مومن جو ہے نصیحت کو قبول کرتا ہے، لیکن جو نصیحت کرے تو اس کے دل میں حسد نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ نصیحت کر رہا ہے تو مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے نصیحت کو قبول کرے. پھر اس کے بعد امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر اس کی بات کو سننا چاہیے. یہ بھی ایک الگ اور بہت تفصیلی موضوع ہے. فرمایا کہ ہر اس شخص کی بات کو سننا چاہیے کہ جو کہ گفتگو کر رہا ہو تو اس کی بات کو سننا چاہیے، لیکن جو
ایسی بات کریں کہ جو اللہ کے قول سے ٹکرا جائے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے قول سے ٹکرا جائے، تو پھر جو ہے اس کی گفتگو کو نہیں سننا چاہیے۔ اگر انسان جو ہے نا کسی ایسے کی گفتگو کو سن رہا ہے تو گویا کہ وہ جو ہے شیطان کا غلام ہے۔ لہٰذا جو ہے ایسی گفتگو سننا چاہیے کہ جس میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے اقوال ہو، فرمان ان کے ہو۔ لہٰذا اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، تو پھر ایسی گفتگو نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے نظر رکھیں، ہے نا، جو مثلا جو ہے ذکر ہو رہا ہو، بیان ہو رہا ہو، مجلسیں ہو رہی ہو، نواخوانی ہو رہا ہو، قصیدہ خوانی ہو رہا ہو، ایت معصومین علیہ السلام سے وہ بات ٹکرا تو نہیں رہی ہے نا۔ یہ نہ دیکھیے کہ کتنا ماہر ہے، فنکار ہے، کتنا جو ہے خوشگلو ہے، کتنا جو ہے شیریں بیان ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ دیکھے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو مصیبتیں، جو پریشانیاں لوگوں پہ آئیں گی، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے قول کو، فرمان کو، قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ غور کریں، آپ سب جو ہے صاحب نظر ہیں، صاحب نظر ہیں، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ظالم اور حاکم جو ہے ہم پہ مسلط ہے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے جو ہے قرآن کو فراموش کر دیا ہے، قرآن کو جو ہے فراموش کر دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ یہی قرآن ہے، اگر انسان جو ہے عمل کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، مثلا جو ہے نوجوان اگر تلاوت کر رہا ہے اور ترجمے کے ساتھ کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یا دعا پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے کتنی تبدیلی ہوگی ہے کہ قرآن نے زنا سے روکا ہے، قرآن نے جو ہے غیبت سے روکا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے کہ چھپ کر نیکیاں کرو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے اندر، اس کے جسم میں، اس کی روح میں ایک انقلاب برپا ہوگا۔ تو فرمایا کیا کہ اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ لوگوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے نا، اور اہل بیت کے اقوال کو فراموش کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، جو بمباریاں ہو رہی ہیں، جو لوگ ستائے جا رہے ہیں، مظلوم مارے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا، قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے اقوال ہیں، اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کر رہا ہے تو پھر انسان اس دنیا میں بھی سرفراز ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند رہے گا۔ ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سوقت رحمت وغضبت وستان یدان برحمت، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون عصیان۔ قسم، یہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لہذا آپ اگر غور کریں تو وہی انسان جو ہے کامیاب ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہو۔ لہذا اور مومن جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مایوس ہونا جو ہے یہ کفر ہے، یعنی سخت سے سخت حالات ہوں، دور ہوں،
لیکن اس کے باوجود بھی مومن مایوس نہیں ہوتا، وہ جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور سختی میں بھی، سختی یعنی جو حالات دور ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اپنا بہترین راستہ نکال لیتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جو غیروں سے جو ہے ہاتھ ملا رہے، یہ سوچ رہے کہ اسی میں ہمارا نجات ہے نا، لیکن حالانکہ وہ جو ہے بھول ہے، حکومتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، لیکن جس ذات کی حکومت جو ہے ہمیشہ سے ہے نا، ہمیشہ رہے گی ہے نا۔ لہٰذا جو ہے یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نجات ہے، نہیں، بلکہ جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی پروردگار، وہی ذات ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین راستے کو ہموار کرے گا۔ لہٰذا جو ہے اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے عزم کو، استحکام کو، اور جو تمام بکھری ہوئی صلاحیتیں ہیں، بکھری ہوئی صلاحیتوں کو ہم یکجا کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ پھر جو ہے ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دور ہیں، جو حالات ہیں، اور مختلف جو ہے نظریات ہیں، ہر شخص جو ہے نا الگ الگ جو ہے نظریہ رکھتا ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں جو ہے ہم کامیاب ہیں۔ لہٰذا جو ہے تمام چیزیں آپ کے نظروں کے سامنے ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی مندر میں جا کر، کوئی مسجد میں جا کر، کوئی کہیں جا کر ہے نا سوچتا ہے کہ اسی میں جو ہے کامیابی ہے۔ تو سوچنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے، ایسا ہے کیوں؟ تو اس کا جواب جو ہے ایسی ہے، اگر جو ہے اس کی فکر صرف جو ہے معدے تک، پیٹ تک ہے، تو پھر یہیں پہ فکر آ کر جو ہے اس کے دم توڑ دے گی ہے نا۔ لیکن جو ہے اگر جو ہے فکر اس سے بالا اور بلند ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ لہذا ایسی فکر ہے تو ہر چیز کو، ہر حقیقت کو جو ہے وہ اس سے جوڑ دے گا جو اس کے پیٹ سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ کر دے گا، اونے پونے دام میں سب کر دے گا، وہ مذہب ہو، دین ہو، وہ جو ہے نا جہاں بھی کہیں ہو، وہ جو ہے قوم کو بیچے گا، دین ہو، مذہب ہو، تمام چیزیں۔ خود مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، کتنی دقیق بات ہے کہ مولا نے فرمایا کہ ہر وہ شخص کہ جس کی فکر جو ہے نا پیٹ تک ہوگا تو اس کی قیمت وہی ہے کہ جو پیٹ سے خارج ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کی فکر جو ہے صرف اس دنیا میں ہے، دنیا تک ہے، تو آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں ہیں کہ مثلا جو ہے قوم ہو یا مذہب ہو، تمام چیزیں جو ہے ہر ایک کا جو ہے سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے ہمیں جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے، نہ یہ اپنے ہیں نہ یہ قوم کے ہیں، یہ صرف جو ہے اپنے پیٹ کے ہیں بس۔ لہٰذا جو ہے ایسے لوگوں کو ہمیں ضروری ہے کہ ہم پہچانیں۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قلب سلیم عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المؤجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى
ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صريح الطغيان أبنية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا ما عنده ولا لا تفل بنا ما نحن بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق و حج و زیارت جتنے مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ربنا تقبل منا انک